بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے وقار اور میں بات کرتا ہوں کچھ ایسے موضوعات کے اوپر جن پر اب کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اور آج بات کرنی ہے ایک ایسی دوڑ کے پیچھے جس کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے، سب کو جو ہے پیسہ چاہیے، سب کو بہت سارا کام چاہیے، کچھ ہسلس کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی سکون جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زیرو قسم کا سکون ہے۔ اگر آپ مشینری کی میکینکس کو دیکھیں گے نا تو ویسے ہی ہماری زندگی بھی جو ہے نا ٹھیک اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے آج ایک اسٹوری ہے جو میں نے حضرت کی کتاب کے اندر پڑھی تھی، وہ اسٹوری مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ امید ہے کہ اس اسٹوری کے آخر کے اندر کچھ لیسنس نکلیں گے تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیں گے۔ ایک کوسٹل ایریا تھا پاکستان کے اندر ہی، گاؤں کے قریب۔ وہاں پر ایک مچھیرا رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس مچھیرے کا روٹین یہ تھا کہ وہ روز صبح اٹھتا تھا اور اپنے کام پر یعنی مچھلی پکڑنے جاتا تھا۔ فجر وجر کی نماز وغیرہ ادا کی اس نے، اس کے بعد پھر کام کے لیے وہ نکل جاتا تھا۔ اب اس کی ترتیب ایسی تھی، اس کے کام کی ترتیب ایسی تھی کہ وہ 3 گھنٹے لگانے کے بعد غالباً 4 مچھلیاں پکڑتا تھا روز۔ اس کے بعد 2 وہ خود کھا لیتا تھا اور اس کے بعد 2 بیچ دیا کرتا تھا۔ باقی جتنا بچا ہوا وقت تھا اپنی دن کا، وہ دوسرے کاموں میں یا دوسری مصروفیات یعنی کہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، نیچر اور بھی گھر کے 10 کام ہوتے ہیں، زندگی کے اور کام ہوتے ہیں، وہ آرام سکون سب چیزیں آرام سے مل جاتی تھی۔ بہرحال دور سے کھڑے ہوئے ایک صاحب میری طریقے سے، میری طرح کے پڑھے لکھے ٹائی شائی لگا کے کنسلٹنٹ جیسے آدمی ان کو ملے۔ وہ دیکھ رہے تھے ان کو، اس مچھرے کو۔ وہ ادھر پہنچے، پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی بھائی آپ کو میں ایک مشورہ دوں۔ مچھرے نے بولا جی بولیے۔ تو اس نے کنسلٹنٹ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک کام کریں، آپ 3 گھنٹے لگاتے ہیں 4 مچھلیاں پکڑتے ہیں، آپ 6 گھنٹے لگا کے 8 مچھلیاں پکڑ لیں۔ مچھرے نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس 2 کھا لیجیے گا، باقی 6 بیچ دیجیے گا۔ مچھرے نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے باقی 6 بیچنے سے پیسے زیادہ آئیں گے، پھر آپ ایک کام کیجیے گا کہ ایک بندہ ہائر کر لیجیے گا، پھر آپ دونوں جائیں گے وہاں پر۔ اسی طرح مجھے نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو یہ اسٹوری چل رہی ہے تو کنورزیشن ڈائلاگ کے اندر پھر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ 2 بندے ہو جائیں گے تو پھر آپ 6 گھنٹے لگا کے جو ہے وہ 16 مچھلیاں پکڑ پائیں گے۔ اس میں سے آپ کی ضرورت 2 ہے تو آپ 2 کھا لیجیے گا، باقی جو ہے وہ 14 آپ بیچ دیا کریں۔ مچھلی نے بولا بھائی اچھا پھر اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بولا جی اور پیسے آ جائیں گے اسی طریقے سے۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ ایک بوٹ لے لیجیے گا، ناؤ، اور پھر آپ بوٹ میں لے جا کے جو ہے نا مچھلیاں پکڑ لیجیے گا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ سمجھا پھر اس طریقے سے آپ 16 سے جو ہے وہ 1600 1500 مچھلیاں دن کی پکڑ لیا کریں گے۔ 16 اچھا پھر کیا ہوگا؟ سمجھا پھر 2 کھا لیجیے گا، کیونکہ ضرورت تو 2 کی ہے اور وہ 2 پہ خوش تھا۔ تو وہ 2 کھا لیجیے گا، 2 کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو باقی جتنی بھی ہیں 1600 1500 میں سے وہ آپ بیچ دیجیے گا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ سمجھا بھائی پھر اس طریقے سے آپ کی پوری امپائر بن جائے گی، آپ ایک آرگنائزیشن بن جائیں گے، فش فارمر بن جائیں گے۔ بڑے بڑے خواب، بڑے بڑی چیزیں، بڑی بڑی ڈیسٹینیشنز اس کی طرف نکال دیں۔ آخر میں پھر ہوا یہ کہ اس نے بولا اچھا پھر جب مطلب وہ بڑی آرگنائزیشن سیٹ ہو گئی پھر مچھلی نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو صاحب نے کہا پھر آپ آرام سے سوئیے گا، سکون سے، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی 2 مچھلیاں 10 مچھلیاں 20 مچھلیاں جتنی بھی روز کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آ جائے کریں گی، کام آپ کا چلتا رہے گا، آپ کے لوگ آپ کو کرتے رہیں گے۔ تو پھر وہ مچھلیاں تھوڑا ناراض ہو، بولے یار عجیب بیوقوف آدمی ہو تم، میں تو ابھی بھی 4 مچھلیاں پکڑ کے 2 کھا کے 2 بیچ کے سکون سے سو رہا ہوں، اتنا سارا تم نے مجھے گھمایا، اتنا سارا سمجھایا صرف اس لیے کہ میں سکون سے سو سکوں؟ یہ انتہائی بیوقوفی ہے، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ نہیں تو میں تمہیں ماروں گا۔ بہرحال یہاں اسٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ آئی ایم شیور کہ میں نے شاید صحیح سے نہیں پڑھی ہوگی، امید ہے کہ کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن بہرحال جو چیز میں نے اس اسٹوری سے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ بیسک ضرورت انسان کی جو ہے نا اس سے زیادہ ہم اپنی محنت میں اس سے زیادہ پریشانی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں پیسہ کمانا کو منع نہیں ہے، میں بھی کماتا ہوں پیسہ، ہر کوئی انسان کماتا ہے، باحیثیت مرد، مسلمان مرد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیسہ کمائیں۔ لیکن ہر چیز کتنا پیسہ کمائیں، یہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اسی کی کنٹینیوشن کے اندر سے یہ ٹاپک نکلا کہ کتنا پیسہ کمائیں بھائی۔
پوری پوری زندگی، مطلب ایک لائف ہے، اگر لیٹ سے 4 ڈبے لائف کے، تو اس میں سے ایک ڈبہ آپ کریئر کا رکھ لیں میکسیمم. وہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ پورا ایک ڈبہ جو ہے نا، 4 اگر مطلب کوارٹرز کے اندر لائف بٹی ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک پورا کوارٹر آپ جو ہے نا پیسے پہ لگا دیں. لیکن اگر لگانا ہے تو آپ ایک کوارٹر لگا دیں. لیکن ابھی یہ ہو کیا رہا ہے کہ بھائی مطلب ہم چاروں کے چاروں کوارٹر جو ہے وہ پیسہ کمانے کے اوپر لگا رہے ہیں. ہمارے پاس جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم نے بالکل اگنور کر دی ہیں. اس وجہ سے سکون نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر سکون بھی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم کتنا ٹائم اسپینڈ جو ہے نا وہ پیسے پہ یا کام کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور کتنا ٹائم ہم فیملی کو نہیں دے پاتے، اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے، کتنا ٹائم ہم اپنے آپ کو نہیں دے پاتے، اپنی ہیلتھ کو نہیں دے پاتے، اپنی ریلیجن یا اسپریچول جو بھی آپ کا رشتہ ہے، جو بھی آپ کا یقین، آپ اس کو نہیں دے پاتے. یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا. اور اس لیے دیکھنی پڑے گی کیونکہ کام بہت ہے. کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے کولیگس کو کہ بھائی کام ختم نہیں ہوتا. آپ بیٹھے رہیں آفس کے اندر، اپنا کام ہو یا جاب کر رہے ہوں، کام آتا رہے گا. ایک آرگنائزیشن ہے، کیپٹلزم کا دور ہے، چیزیں چل رہی ہیں تو چلتی رہیں گی. ہاں، لیکن یہ لمٹ شاید ہمیں خود کو لگانی پڑیں گی کہ ایک 8 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے، 10 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے، ایک دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی کیپیسٹی ہے. مچھلی کی طرح ہو سکتا ہے 3 دن کی کیپیسٹی ہو، اس کی نیڈ پوری ہو گئی، وہ نکل جائے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور اس ویڈیو یا اس اسٹوری میں سے جو کرنے کے کام ہے وہ سیدھی سی جیسے ہی ہے کہ آپ کو اپنا انف پتہ ہونا چاہیے. نو یور انف انگلش میں اسے کریں. تو آپ کو پتہ ہو کہ بھائی مطلب زیادہ کی لمٹ کتنی ہے، کتنا زیادہ، کتنا مور، ہاؤ مچ مور، جو بھی کوشچن آپ ہے سمپلی ٹرم کے اندر نو یور انف، تاکہ آپ اس کے حساب سے اپنی زندگی کو پلان کر پائیں، اپنی چیزوں کو دیکھ پائیں. اگر آپ نہیں جانیں گے کہ آپ کا انف کتنا ہے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ پھر آپ کسی اور کے انف کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر آخر کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو انف تھا یا جو میں نے زندگی گزار دی ہے وہ کسی اور کے آبجیکٹو پہ، کسی اور کے مقصد کے پیچھے گزار دی ہے، بجائے یہ کہ میں کیا تھا، میری ضرورت کیا تھی، میرے رشتے کیا تھے، مجھے سکون زندگی میں کیوں نہیں ملا. پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ افسوس کے لائق ہو جاتی ہیں. ایک ایج کے بعد صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. آپ کو زیادہ کچھ کر نہیں پاتے، اپارچونیٹیز اتنی ہوتی نہیں ہے، اتنی نہ ہمت ہوتی ہے، نہ اتنی صحت ہوتی ہے. بہرحال یہ عجیب سی باتیں مجھے بھی بہت دیر میں سمجھ میں آئی تھی، لیکن اور تکلیف کے ساتھ سمجھ آئی تھی. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ میرے بچے ہوں، میرے رشتے دار ہوں، میرے دوست ہوں، آپ لوگ ہوں، آپ سب کو یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے، بغیر کسی تکلیف کے، خیر و عافیت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. تو بس دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ کا انف کیا ہے کمنٹس میں لکھ کے مجھے بتا دیں، تاکہ میں اس کے اوپر دیکھ سکوں اور ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. کوئی پرائیویٹ چیز مت لکھیے گا، لیکن جب بس انف کتنا، نمبرز لکھنا چاہیں نمبرز لکھ دیں، کوئی ڈسکرپٹیو تھاٹ لکھنا چاہیں ڈسکرپٹیو تھاٹ لکھ دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.